بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ رکھا ہے۔ جو دین پر چل کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، جو دین سے ہٹ کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ناکام کریں گے۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے کہ اللہ دنیا کا ہر کام ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ کے، غیروں کا طریقہ چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا نام دین ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ آج اسی کے لیے جو دین پہ چلے گا وہ دنیا بھی اس کی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آخرت جس کی بن گئی وہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت کے لیے جو کام کرے گا اللہ پاک اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان کریں گے۔ اسی سے متعلق آج ایک انشاءاللہ بہت پیاری حدیث آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کی اور ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہی آواز نہ دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب سے زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ سے ہی مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے، میرے پاس آیا ہے، میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 عزتیں ایسے مسلط کر دیتے ہیں، اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کی وجہ سے اتنے زہریلے ہوتے ہیں، اس کے زہر کے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، اور وہ اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو میرے پیارو، آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کسی عمل کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہی۔ اگر اللہ کسی کو کسی کام سے روکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے تو اس میں انسان کا نقصان ہے، تو اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے، جس چیز میں انسان کی کامیابی ہے، انسان کا فائدہ ہے، وہی کام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا۔ تو کامیابی صرف اللہ کے دین میں ہے، جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دین سے ہٹے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے پاس مال ہوگا لیکن اس مال میں سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس ملک ہوگا لیکن اس ملک میں سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیزوں کی تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ جب چاہے ان تاثیروں کو بدل دیتے ہیں۔ مال کی تاثیر ہے کہ وہ نفع پہنچاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے وہ نفع کے اثر ہٹا دیتے ہیں تو اللہ کے یہی نفع، یہی مال نقصان پہنچانے لگ جاتا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ پاک نے آج ہم سب کو وقت دیا ہے، ہم اپنی آخرت بنانے کی تیاری کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سیکھنے کی، سنت طریقوں پہ چلنے کی کوشش کریں، اس وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت آج ہمیں موقع دے رہا ہے، کل ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو، حدیث کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی بھرپور کوشش کریں، اور نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، جیسے کہ آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ بھائی، قیامت میں جو سب سے پہلا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت میں جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز ہو۔ میرے پیارو، اس نماز کو ہم بہتر سے بہتر بنا کر پڑھیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق۔